أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 117 اور 118 117 118. عیسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ جب سوال کرے گا کہ کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو اللہ کو چھوڑ کر کے خدا بنانا، گاڈ بنانا، تو وہ جواب دیں گے. تو ان کے جواب میں 5 باتیں جو کل انہوں نے کہی تھی وہ ہم نے دیکھ لیا. اب آگے انہوں نے کیا کہا؟ چھٹی چیز، عیسیٰ علیہ السلام بولیں گے اللہ تعالیٰ سے ما قلت لہم، ما قلت میں نے نہیں کہا، لہم ان سے، الا سوائے اس سے، یعنی اتنا ہی کہا، ما امرتنی بہی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا. یعنی میں نے ان سے اتنا ہی کہا جتنا آپ نے مجھے کہنے کا حکم دیا. کیا کہنے کا حکم دیا تھا؟ ان کے اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت کرو. کون اللہ؟ ربی، جو میرا بھی رب ہے، میرا بھی مالک ہے، وربکم، اور تمہارا بھی رب ہے اور مالک ہے. اس کے بعد کہیں گے یہ چھٹی چیز ہوئی. 7ویں چیز، وکنت، اور میں تھا، علیہم ان کے اوپر، شہیدن گواہ، میں ان پر گواہ تھا، وٹنس تھا. کب تک؟ ما دمت، جب تک میں تھا، فیہم ان کے درمیان، یعنی جب تک میں ان کے درمیان تھا تب تک تو میں بتا سکتا ہوں کہ انہوں نے کیا 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 نہیں کیا. فلما توفیتنی، فلما مگر جب توفیتنی آپ نے مجھے اٹھا لیا. توفا کا ورڈ جو ہے 2 معنوں کے لیے بولا جاتا ہے. ایک وفات کے لیے بھی بولا جاتا ہے، موت کے لیے. جیسے سورہ سجدہ میں ابھی ہم نے پڑھا قل یتوفاکم ملک الموت، کہہ دو کہ موت کا فرشتہ تمہاری جان نکال لے گا. وہ بھی اسی ورڈ سے ہے. لیکن یہاں توفا کا معنی، توفا کا ورڈ جو ہے، اس سے بہت سے لوگوں نے غلط فہمی، جو حدیثوں کو نہیں مانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہاں تو ورڈ یوز ہوا کہ توفیتنی، آپ نے مجھے مار دیا تو عیسیٰ علیہ السلام ختم ہو گئے، دوبارہ نہیں آئیں گے، وہ سب کہانی ہے. حالانکہ توفا کا معنی جو ہے پورا کا پورا لے لینے کے لیے. توفا ورڈ کس ورڈ سے بنتا ہے؟ وفا. وفا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پورا کرنا. تو اللہ تعالیٰ نے پورا کیسے لے لیا؟ یعنی جسم اور روح دونوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا. جو اس سے پہلے گزرا ہے نا، وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے اسے مارا نہ سولی دی، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے اسے آسمان پر اپنی طرف اٹھا لیا. تو جب آپ نے مجھے وفات دے دی
کنت انت آپ تھے، آپ ہی تھے، الرقیب آبزرو کرنے والے، دیکھنے والے، نگران، علیہم ان کے اوپر، یعنی جب تک میں تھا تب تک میں نے دیکھا، اس وقت میں بتا سکتا ہوں کنہوں نے مانا کنہوں نے نہیں مانا۔ جب آپ نے مجھے اٹھا لیا اوپر تو پھر آپ کون تھے؟ آپ ان کو دیکھنے والے تھے۔ اور وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، یہ ساتویں چیز، وَأَنْتَ اور آپ، عَلَىٰ كُلِّ ہر چیز پر، شہید گواہ ہے، عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ یعنی انہی پر نہیں بلکہ دنیا میں جو جہاں ہے، جو کچھ کر رہا ہے، لوگوں کے سامنے، لوگوں کے پیچھے، گھر کے اندر، دل میں کیا سوچ رہا ہے، زبان سے کیا بولتا ہے، ہر چیز پر آپ گواہ ہیں۔ گواہ کون ہو سکتا ہے؟ جو دیکھتا ہے، جو جانتا ہے، جو موجود ہے۔ تو آپ کا علم ہر جگہ ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں بھی رہو وہ تمہارے ساتھ ہے، وہ یعنی اس کا علم، اس کا نالج تمہارے ساتھ، اس کا پاور۔ یہ 8ویں چیز ہو گئی۔ اس کے بعد 9ویں چیز، ان تعذبہم، وہ کہیں گے اگر آپ ان کو سزا دیتے ہیں، فإنہم عبادی، تو وہ آپ کے بندے ہیں۔ دیکھیے یہاں یہ نہیں بولنے کہ آپ ان کو سزا ہی دے دیجیے، پاپ کیا تو سزا دیجیے، نہیں، کیونکہ مالک کو اختیار ہے۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں، فَإِنَّكَ، تو بے شک آپ، انت صرف آپ، العزیز سب پر کنٹرول کرنے والے ہیں۔ عزیز کسے کہتے ہیں؟ عزت والا، غلبے والا، کنٹرول والا، جسے کوئی کنٹرول نہ کر سکے اور جو سب کو کنٹرول کرے اسے کہتے ہیں عزیز۔ اور الحکیم، حکمت والے، یعنی اگر آپ سزا دیتے ہیں تو آپ کو اس پر کیا ہے؟ پورا کنٹرول ہے، آپ سزا دے سکتے ہیں، جسے چاہیں آپ جہنم میں ڈال دیں۔ اور اگر آپ معاف کر دیں تو یہ کیا ہے؟ الحکیم، آپ کی حکمت ہے، کوئی سوال نہیں کر سکتا کہ اسے کیوں معاف کیا گیا، اسے کیوں سزا دی گئی، کیونکہ آپ کا کوئی بھی حکم، آپ کا کوئی بھی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو کچھ کیا، جو آج کر رہا ہے، ایون کہ ہماری لائف میں ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، ایسا کیوں ہوا، ایسا نہیں ہونا تھا نا، یہ تو غلط ہو رہا ہے، میری لائف ایسے کیسے ہو گئی، فلاں کام، فلاں یہ کیسے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ تمہاری نظر کتنی دور دیکھ سکتی، ہم یہ دیوار کے پیچھے، ہمارے پیٹ کے پیچھے کیا ہو رہا ہے مجھے معلوم نہیں۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ اللہ ہی تعالیٰ ہے جو ہر واقعے کے پیچھے کی حکمت اور وزڈم اور لاجک اور ریزن جان سکتا ہے، دوسرا کوئی نہیں جانتا، خود اپنے بارے میں نہیں جان سکتا ہے، دوسروں کو تو چھوڑ دیجیے۔ اس کا انگلش ٹرانسلیشن ہے، I said not to them except what you commanded me, to worship Allah my Lord and your Lord, and I was witness over them as long as I was among them. But when you took up me, you were observer over them, and you are over all things witness. If you punish them, indeed they are your servant, and if you forgive them, then you are exalted in might the wise. تو کنکلوژن اور خلاصہ کیا ہے یہ پوری آیتوں کا، کہ دیکھیے کس طرح سے نبیوں سے سوال ہوگا اور کس طرح سے وہ ہر بات کا جواب دیں گے، اسی طرح سے ہم سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرے گا، اور ہمیں بھی اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں اللہ کو جواب دینا ہے اپنی زندگی کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب کرے۔